السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الکرام المہتدین، والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، رمضان المبارک کے مہینے میں، قرآن مجید کے مہینے میں، آئیے ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، کن چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور کیا کیا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ سے ہی قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے، قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پائیں گے، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہی ہوتا ہے، اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے۔ تمام سورتوں میں، جو 114 سورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں سب سے عظیم الشان، سب سے عظمت والی سورہ یہی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی بیان کی گئی ہے۔ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے۔ جتنی بھی اچھی صفات اللہ کی ہیں، کمالات، خوبیاں اور صفات جمال و جلال، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اور اس سورہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین ہے، یعنی سارے جہان کا رب ہے، کل کائنات کا، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ یعنی اس پوری کائنات، تمام جہان اور ساری مخلوقات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور
وہی ان سب کا مالک ہے اور وہی ان سب کو چلا رہا ہے، سب کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، سب کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، سب کو اس کی ضروریات کی تکمیل کے وسائل اور اسباب مہیا کرا رہا ہے۔ اور اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ تعالی بڑی رحمت والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ وہ رحم والا ہے اور وہ سب پہ رحم کرتا ہے، اسی کی رحمت سے یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ تمام مخلوقات ہیں اور ان کی ضروریات کی جو تکمیل ہو رہی ہے یہ سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے، تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما رہا ہے، سب پر، اچھے ہو یا برے، سب پر اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور آخرت میں اللہ رب العالمین ایمان والوں پر رحم فرمائے گا کہ انہیں جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا اور خود سے ملاقات کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا اور تمام ترین نعمتوں سے نوازے گا۔ تو اللہ کے ناموں میں سے اس سورہ کے اندر چند نام بتائے گئے ہیں۔ اللہ اور رب، الرب اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے، صفت رحمت۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والا ہے، اپنے خاص بندوں کی خاص تربیت کرتا ہے اور عام بندوں کی عام تربیت کرتا ہے۔ بلکہ بندے ہی نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ اور اس سورہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، المالک۔ تو اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا، بدلے کا دن، قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے اس دنیا میں اچھا کیا ہوگا، ایمان لانے کے بعد، توحید کا اقرار کرنے کے بعد نیک اعمال کیے ہوں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے گا، اور جس نے
کفر کا راستہ اختیار کیا ہوگا، شرک کا راستہ اختیار کیا ہوگا، برائی کا راستہ اختیار کیا ہوگا، تو اسے اللہ برا بدلہ دے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ سب کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، سب کو اس کا اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالی ہی اس دن کا مالک ہے، ہر دن کا مالک اللہ ہے، اور اس دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ کسی اور کو یہ اختیار نہیں کہ وہ جنت جہنم کا فیصلہ کرے۔ کسی اور کو اختیار نہیں کہ وہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرے، کسی اور کو اختیار نہیں کہ وہ بندوں کے اعمال کا حساب لے۔ یہ اختیار سارا کا سارا صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رحمان رحیم ہے، تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اس راستے پر چلنا چاہیے ایمان اور عمل صالح کے، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم حقدار بن سکیں، مستحق بن سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس دن کی ہم تیاری کریں، جس دن ہمارا حساب لیا جائے گا، ہمارے عمل کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، تو اس دن ہمارا حساب آسان ہو اور ہمیں اچھا بدلہ ملے، اس کے لیے اس دنیا میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ ایمان اور توحید کا راستہ اختیار کریں گے، نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کریں گے، کفر و شرک کا راستہ ترک کریں گے، اس سے دور رہیں گے، برائی کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، تعریف و توصیف بیان کرنی چاہیے، اور ہمارا رب، ہمارا مالک اللہ ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہماری حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے اس سورہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور صرف اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ ہی کو اپنا معبود جانے اور مانے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ جانے نہ مانے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں۔
یہ بیان کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر. اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حاجت روائی کا معاملہ ہو یا مشکل کشائی کا معاملہ ہو، ہمیں صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ سے فریاد کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے فریاد نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا مشکل کشائی اور حاجت روائی میں اس سے مدد طلب کی جائے. اس کا اہل صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا آپ کا سب کا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور وہی رحمت والا ہے، وہی رحمان ہے، رحیم ہے. ساری رحمتیں اسی کی طرف سے ہیں. اور قیامت کے دن وہی ہمارے ایمان، عقیدے اور اعمال کا حساب لے گا، وہی بدلا دے گا، وہی جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا. لہذا ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں. ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. ہم صرف اسی سے مدد کے طالب ہوں گے، اس کے سوا کسی اور سے مدد کے طالب نہیں ہوں گے. اسی پر توکل ہم رکھیں گے، اسی پر بھروسہ کریں گے، اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین کریں گے، اسی پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، اسی سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، وہ محبت جو محبت عبادت کہی جاتی ہے. اسی سے ہمیں خوف ہونا چاہیے، خوف عبادت. اسی سے ہمیں امید ہونی چاہیے، اس کی رحمت کی امید، اس کی جنت کی امید. اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس سے محبت عبادت کی جائے، خوف عبادت رکھا جائے اور رحمت اور جنت کی امید کی جائے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد کے طالب ہوں گے، یا اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کسی بھی عبادت کا مستحق ہے، یا اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کو اتنا پاور ہے، اتنی حیثیت ہے، اتنا اختیار ہے کہ حاجت روائی کر سکے، مشکل کشائی کر سکے، اور اس کے لیے اس کو پکارا جائے، تو یہ شرک ہو جائے گا. اسی طرح سے اس سورہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے ہم اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگیں، اور جو گمراہی کا راستہ ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ ہے، ان دونوں راستوں سے بچنے کی بھی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے، اور یہ کن لوگوں کا راستہ ہے. سیدھا راستہ، صراط مستقیم، بتایا گیا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے.
ہدایت یافتہ لوگ، انعام یافتہ لوگ اس راستے پر چلے ہیں، سیدھے راستے پر، یعنی کہ انبیاء کرام، رسل اعظام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تک پہنچانے والا، جنت تک لے جانے والا راستہ، جس راستے پر چل کر نجات، ہدایت اور انعام حاصل ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور جو گمراہی کا راستہ ہے یہ نصرانیوں کا راستہ ہے، اور جو ان کے راستے اور طریقے پر چلنے والے ہیں ان کا راستہ ہے، جو راہ حق سے بھٹک گئے، راہ ہدایت سے محروم ہو گئے، دین حق کا ان کے پاس علم ہی نہ رہا، اور جہالت کی بنیاد پر عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، معبود برحق کون ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے وہ ناآشنا ہیں۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے جس راستے پر نصرانی لوگ ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان کے راستے پر چل رہے ہیں یا چلنے والے ہیں یا چلے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے ایک ہونے پر ان کا ایمان نہیں، توحید کے وہ قائل نہیں، تثلیث کے قائل ہیں، تعدد الہ کے قائل ہیں۔ اور ایک اور راستہ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ ہے، یہود کا راستہ، جس راستے پر یہودی لوگ ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان کے نقش قدم پر، جنہیں راہ ہدایت کا علم ہوا، راہ حق کیا ہے، دین حق کیا ہے، بخوبی انہوں نے جانا، اس کے باوجود سرکشی کی، تکبر کیا، اس کو ماننے سے، اس پر چلنے سے انکار کیا، علم کے مطابق عمل نہیں کیا، یہ یہودیوں کا راستہ ہے۔ تو وہ راستہ کہ جس میں علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے، دین حق کا علم اور اس پر عمل، یہ نجات کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ جس میں علم ہو عمل نہیں، یا عمل ہو علم نہیں، یہ سیدھا راستہ نہیں، ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ جس میں علم نہیں ہے، عمل ہے، یہ نصرانیوں کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، ضلالت کا راستہ ہے، جہالت کا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ جس میں عمل ہے، جس میں علم ہے، عمل نہیں ہے، یہ یہودیوں کا راستہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ ہے۔ تو اس سورہ کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے اور اس پر چلنے والے کون ہیں، صراط مستقیم کی نشانی کیا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ گمراہی کا راستہ کون ہے اور اس راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں،
اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا راستہ کون ہے اور اس راستے پر چلنے والے کون لوگ ہیں، یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم انبیاء کے راستے پر چلیں، صحابہ کرام کے راستے پر چلیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، تبھی ہم ہدایت پر ہوں گے، تبھی ہم جنت کے راستے پر ہوں گے، اللہ کے راستے پر ہوں گے۔ جو سلف صالحین کا راستہ ہے، طریقہ ہے، عقیدہ ہے، منہج ہے، ایمان ہے، عمل ہے، سلوک ہے، اخلاق ہے، اسی کو ہم اپنائیں، اسی میں خیر ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ شر ہے۔ اور جو غیر مسلموں کا راستہ ہے، کفار و مشرکین کا طریقہ ہے، چاہے وہ ہنود ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ملحدین ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے دین، ان کے کلچر، ان کے رسوم و رواج، ان کے راستے، ان کے طریقے، ان کے منہج، ان کی فکر، ان کے چال چلن، ان کی سلوکیات، اخلاقیات، سب سے دور رہیں، سب سے بچیں، ان کی مشابہت اختیار نہ کریں، ان کی نقالی نہ کریں، ان کے نقش قدم پر نہ جائیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کو اپنا رول ماڈل نہ سمجھیں۔ اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ بھلا ایک مومن مرد کو یا مومن عورت کو یہ کیسے زیب دے گا کہ وہ ایک طرف روزانہ اپنی نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں سیدھے راستے پر، انبیاء اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی دعا کرے، اللہ سے توفیق مانگے، اور دوسری طرف اللہ کے دشمنوں کے راستے کو اختیار کرے، ہنود اور یہود و نصارہ کے راستے کو اختیار کرے؟ یہ زیب نہیں دیتا ہے مومن کو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر ایمان ہے تو وہ غیر قوموں کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، ان کے لیے انبیاء اور صحابہ کا راستہ، سلف صالحین کا راستہ کافی ہوگا۔ تو اس طرح سے الحمدللہ سورہ فاتحہ میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا حکم ہمیں دیا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، یہ خلاصہ جو تھوڑی تفصیل پر بھی چلا گیا، آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے ہمیں ہدایت لینی چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک میں اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس میں تدبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہدایت و نصیحت حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان اور قرآن کی برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔